گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان کے اساتذہ اور سٹاف کی جانب سے 19 اسکیل میں ترقی پا کر پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شیرگڑھ بننے والے محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر اور گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ شوکت سلطان سے گورنمنٹ ہائی اسکول حجرہ شاہ مقیم ٹرانسفر ہو جانے والے ٹیچر محترم عمر فاروق کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام گزشتہ روز ملن میرج ہال میں کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے تقریب کی کچھ جھلکیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن مدینے والے میرا دل میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان بھی ہو قربان مدینے والے۔ مولانا گرامی جناب ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب، جناب میاں احمد علی صاحب، جناب ندیم عباس صاحب، سید آفتاب شاہ صاحب اور میاں عمر فاروق صاحب، سب سے پہلے میں آپ سب کو جہاں آپ کے ہم پر خوش آمدید کہتا ہوں، میرے لیے خاص رہنے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آج کی یہ جو تقریب ہے ہمارے معزز جو مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شفیق صاحب اور عمر فاروق صاحب کے اعزاز میں یہ منعقد کی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو یہاں سے رخصت کریں، کیونکہ ان کا ظاہر تعلیمی کیریئر یہ تو ابھی جاری ہے، لیکن ہمارے ادارے کو یہ ایک دفعہ خیر بات کر چلے گئے ہیں، جس کا ہمیں خوشی بھی ہے اور تھوڑا بہت غم بھی ہے، کیونکہ جب انسان کا اتنا لمبا جو عرصہ ساتھ رفاقت کا ساتھ ٹوٹتا ہے تو انسان کے دل کو تھوڑی بہت ٹھیس ضرور پہنچتی ہے۔ بقول شاعر کے کہ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ تعلق جب تھوڑا سا فاصلہ پیدا ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے میں کیا کیا خوبیاں تھیں، اور وہ جو وقت گزرا ہوتا ہے، وہ جو محبت کے لمحے گزرے ہوتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں۔ تو باقی یہ جدائی کا جو عنصر ہے یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے اور پھر زندگی میں یہ آتا رہتا ہے، لیکن اگر یادیں اچھی ہوں، لمحے اچھے گزرے ہوں تو پھر وہ اس بندے کی اس فرد کی جو یاد ہے وہ بار بار آتی ہے۔ تو بہرحال یہ آج ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اپنے چند اساتذہ کرام اپنے خیالات جذبات کا اظہار کریں گے، ان لمحات کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے جو محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب کے ساتھ گزرے اور محترم عمر فاروق صاحب کے ساتھ گزرے۔ تو وہ ہماری جو بھی پہلے تقریب ہوتی رہی ہیں ان میں کوئی ایسی تقریب شاید ہی کوئی ہوئی ہو جس میں میاں فقیر صاحب نے خطاب نہ کیا ہو۔ میاں فقیر صاحب کے خطاب کے بغیر تقریب جو ہے بقول ظفر ندیم صاحب کی ادھوری تصور کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں محترم فقیر محمد صاحب، اور وہ جو جذبات اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کا جو اظہار خیال ہے یہاں آ کے کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو قریب پر ہو کر دکھا ہے، بہت ہی قریب تر ہونے کے باوجود۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہاوت سناتا ہوں، پنجابی زبان کی ہے کہ تم مینو کتنا پیارا لگتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تم مینو کتنا پیارا لگنا ہے، انہیں آخیا تو اپنے دل تو سوچ بھی میں تینوں کتنا پیارا لگنا۔ ڈاکٹر صاحب، عمر فاروق صاحب، جناب علی فاروق صاحب، میں تو عمر فاروق جیسا
खिताब दिया है, मगर आप बहुत ही फरूक बने हुए हैं। क्यों? मुझे मालूम हुआ कि फरूक जो है वो मेरे घर नहीं आएगा। कैसे मालूम हुआ? शफीक साहब ने फोन किया तो उस वक्त ये चले गए, अपने घर आ गए। शफीक साहब ने कहा कि फरूक साहब नहीं होंगे, तो ठीक है। जब 2 घंटे गुजरने के बाद फरूक साहब और अदनान साहब को साथ लिए हुए मेरे घर पहुंचे तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने सोचा कि मेरा एक और नया हेड मास्टर मेरे पास आ गया। जनाबे अली, ये मैं खुशामदी बयान नहीं कर रहा, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। सब भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद ये सभी को मालूम है कि जो इदारे का सरबराह होता है वो एक वालिदैन की हैसियत रखता है। तो इन्होंने जो हमारे साथ ज़िंदगी जो लम्हात गुजारे हैं वो एक वालिदैन की सीयत से गुजारे हैं। इसी बात पे मैं इत्फाक राय करते हुए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब के साथ तकरीबन मेरा 6 साल से स्कूल में वक्त गुजरा है, जो कि बहुत ही अच्छा गुजरा है। उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, बहुत अच्छे अंदाज से हमारे साथ जो है वो डील करते रहे हैं। तो उनकी कमी जो है वो हमें जो है अब भी महसूस हो रही है, और स्कूल वाले दूसरे दोस्तों को भी जो है महसूस होती रहेगी। लेकिन हमारा साथ जो है वो रात को जो है कंपनी हमारी उनके साथ हो जाती है, तो लेकिन स्कूल में उनकी कमी जो है वो हम महसूस करते रहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक साहब का और सब दोस्तों का। डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर साहब, जनाब मियाँ अहमद अली साहब, इज़्ज़त माब नदीम अब्बास साहब, जनाब प्यारे भाई सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब, जनाब शबीर आसम साहब, हमारे मेहमान खुसूसी हैं। आपको मैं यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद मैं चंद अल्फाज में हमारे प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब के बारे में कहूँगा कि 2014 में मैं उनकी कोशिशों से यहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान में तबादला करवा के आया। यहाँ आके मैंने देखा कि बतौर टीचर जो वक्त मैंने प्राइमरी स्कूल में गुजारा वो कुछ और था। शफीक ताहिर साहब की सब ऑर्डिनेट होने की हैसियत से जो मैंने वक्त गुजारा उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह आपने मेरी रहनुमाई की PSC से ESC बनने तक का सफ़र, उसमें जितना आपका शुक्रिया अदा करूं वो बहुत कम है। आपकी रहनुमाई से मैं आज बतौर ESC हूँ इस स्कूल में। आपने जिस तरह कोट शौकत सुल्तान को तरक्की की मनाजिल पर पहुँचाया, इससे पहले ये मिसाल नहीं मिलती थी। मैंने देखा कि आपने शफ़क़त और मोहब्बत का जो सलूक रखा हमारे साथ, अपने स्टाफ के साथ, वो कहीं भी मिलना मुश्किल है। तो जितनी तारीफ़ करते जाएं अल्फाज बहुत कम हैं। आप तरक्की करके यहाँ से गवर्नमेंट हाई स्कूल शेरगढ़ में गए हैं और इसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में और तरक्की की मनाज़िल अता फरमाए। तुझसे मैं किस तरह इज़हारे तमन्ना करता, तुझसे मैं किस तरह इज़हारे तमन्ना करता, लफ्ज़ सूझा तो मानी ने बगावत कर दी। फरूक साहब, आँख से दूर सही, आँख से दूर सही, दिल से कहा जाएगा, आँख से दूर सही, दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। तो इसी तरह शेर में डॉक्टर साहब से मैं कुछ
بیان کرتا ہوں. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا. تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. اگر تلاش کروں گا کوئی مل ہی جائے گا. اگر تلاش کروں گا تو کوئی مل ہی جائے گا. مگر تمہاری طرح کون ہمیں چاہے گا. مگر تمہاری طرح کون ہمیں چاہے گا. تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا. تمہیں کوئی ضرور چاہتوں سے دیکھے گا. مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا. تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. میں ایک ایسی شخصیت کو مدعو کر رہا ہوں جو جسے ہم یار غار بھی کہہ سکتے ہیں. جب بھی میں نے ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب کو دیکھا, ان کو ساتھ پایا اور ہر مشکل وقت میں بھی ساتھ دیکھا, خوشی کے وقت میں بھی ساتھ دیکھا. اور جب کبھی بازار میں ملاقات ہوئی تو بازار میں بھی ساتھ نظر آئے. مسجد میں دیکھا تو مسجد میں بھی ساتھ نظر آئے. تو آج دیکھا تو آج بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں محترم میاں احمد علی صاحب. جی محترم میاں احمد علی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلقات بھائیوں جیسا ہے. بلکہ کئی دفعہ ہم اکاڑا میں جاتے ہیں. ایک دفعہ میں گیا, ڈی او صاحب سے ملا تو ڈاکٹر صاحب اس دن کسی ذاتی کام کے سلسلہ میں لاہور گئے ہوئے تھے. تو ڈی او صاحب مجھے کہنے لگے کہ آج جوڑی مکمل نہیں ہے, کیا بات ہے. تو میں نے کہا کہ آج ان کا کوئی پرسنل میٹر ہے تو اس سلسلے میں لاہور گئے ہیں, ادروائز ہم دونوں ہی آتے ہیں. تو یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر اور ڈپارٹمنٹ کے باہر بھی مشہور ہے. لیکن دعا کیجئے کہ اللہ کریم یہ دوستی جو تعلقات ہوتے ہیں یہ خلوص نیت کے ساتھ نبھائے جاتے ہیں. بنانا تعلق کوئی مشکل نہیں, تعلقات کو نبھانا وہ مشکل ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں, ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزرا. بلکہ جس دن وہاں سے ڈاکٹر صاحب کی فراغت رپورٹ کے سلسلے میں ہم بیٹھے تھے تو میں سب سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا, اور آپ کی پریشانی کا بھی میں اندازہ لگا رہا تھا. تو شاید ہماری جو دعائیں ہیں ان میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے اور تھوڑی سی ہماری طرف سے بھی سستی ہوئی ہے. ادروائز گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو مزید ترقیوں سے عزتوں سے نوازے. ہم انشاءاللہ ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور کاوش اور کوشش بھی مسلسل کرتے رہیں گے کہ آپ کے درجات, آپ کے جو اعزازات ہیں. ڈاکٹر صاحب نہ صرف ایک اسکول کے پرنسپل ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر تحصیل دیپال پور اس کے لیے جو لیڈرشپ ہے, ہمارے جتنے بھی ہیڈ ماسٹر ہیں, جتنے بھی ایس ایس ہیں, ای ایس ٹی ہیں, پی ایس ٹی ہیں, ان کی کوچنگ کرنا. ہیڈ ماسٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسروں کو ساتھ لے کر چلنا, ان کی کوچنگ کرنا, ان کی تربیت کرنا, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنا, ان کو صحیح پیشے کی طرف رہنمائی کرنا, پروموشن کے سلسلہ میں ٹیچرز کی معاونت کرنا, ان کے کیس وغیرہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے لوث پلے سے پیسہ خرچ کر کے کام کرنا ہے. تو یہ جو خوبی ہے ہر ایک میں نہیں پائی جاتی. اس مادی دور میں کوئی کسی کے ساتھ وقت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی خوبی ہے. آپ ایک اچھے ٹرینر ہیں, اچھے کوچ ہیں, اپنے سٹاف کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو بار بار ادھر سنتے بھی ہیں اور انہوں نے اپنے عمل سے بھی ثابت کیا ہے کہ جو اپنے کولیگز ہیں ان سے شفقت فرماتے ہیں. میں یہاں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں اور محبتیں تقسیم کرنے والی, محبتیں بانٹنے والی. آپ کے ادارے کے اندر 10 سال گزارے انہوں نے اور ایک شفیق افسر کی طرح گزارے, نام کے بھی شفیق ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھرپور تالیاں بجا دیں. اگر کھڑے ہو جائیں تو کیا بات ہے. بھرپور تالیوں کے ساتھ محترم ڈاکٹر محمد شفیق طاہر صاحب. یہاں کا میرا جو محبتوں کا, دوستوں کا جو میرے ساتھ رشتہ رہا, تعلق رہا, وہ میرے لیے تاحیات
یاد رہنے والا ہے اور کبھی اس میں بھولنے والی بات نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور اسی ارتقاء کے ساتھ، اس تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا چل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ یہ دنیا میں لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، سملرلی اداروں میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس ادارے سے مجھے جو محبتیں ملی، مجھے جو عزت ملی، میں اس کے لیے آپ سب کے تعاون کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہم نے انرولمنٹ میں، ہم نے رزلٹس میں اور اسکول کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت سے اسکولوں کے مقابلے میں بہت اچھا ہم نے جو ہے وہ اپریسیشن حاصل کی اور ہمیں اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور یہ اسکول آج پہچانا جاتا ہے ہریالی کے حساب سے، شجرکاری کے حساب سے، اور سب سے بڑی بات کہ اس اسکول میں کوئی دوستوں کی گروپنگ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات اور یہ سب سے بڑا کریڈٹ آپ دوستوں کو جاتا ہے۔ اس دوران دوستوں کے ساتھ کچھ بامر مجبوری یا انسانی فطرت کے لحاظ سے یا مینجمنٹ کے لحاظ سے کچھ سخت الفاظ بھی کہنا پڑتے ہیں، تو یقیناً کچھ دوستوں کو شاید مجھ سے شکوے بھی ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ وہ شکوے جو ہیں وہ دل میں نہ رکھے، مجھ سے فردن ہم الگ الگ اظہار کر سکتے ہیں، تو میں آپ کا شکوہ سننے کو بھی تیار ہوں گا، اور یہ جنرلی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ کسی کو اگر شکوہ ہے دل میں نہ رکھے تو میرے ساتھ جو ہے وہ اظہار کر لیں، اور ویسے بھی کہوں گا اگر اظہار نہیں کر سکتے پھر معاف کر دیجیے گا۔ بڑے ہی ایک معروف شاعر ہیں ہمارے علاقہ کے، پاک پتھر تھے، مرحوم ہو چکے ہیں، ظہور حسین ظہور، ان کی ایک لمبی نظم ہے، اس کے 3-4 بند ہیں، لیکن میں مختصر اس کا ایک بند آپ کو سناؤں گا۔ نظم کا عنوان ہے ایک بیلی دے وچھڑن تھے، ایک بیلی دے وچھڑن تھے۔ تو پہلا شعر تو یہ آپ کی طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں میں آپ کی ترجمانی بھی کر دیتا ہوں۔ شالا تتی باہ نہ لگی، شالا شانہ ہور بھی باویں، شالا تتی باہ نہ لگی، شالا شانہ ہور بھی باویں، جتھے وسے سکھی وسے، جتھے جاویں خیری جاویں۔ اور اب آپ کی طرف جو شعر منسوب ہے میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ بندہ رب بھی بھول جاندہ ہے، بندہ رب بھی بھول جاندہ ہے، پر چنگا انسان نہیں بھولتا۔ بندہ رب بھی بھول جاندہ ہے پر چنگا انسان نہیں بھولتا، دل دلاں دے محرم ہوندے پیار دا دتا دان نہیں بھولتا، دل دلاں دے محرم ہوندے پیار دا دتا دان نہیں بھولتا، جتھے ہوئیے اپنے گھر دا مان تران سیان نہیں بھولتا۔ یہ مصرع کوٹ چوک سلطان والوں کے لیے، جتھے ہوئیے اپنے گھر دا مان تران سیان نہیں بھولدا، جہے بندے غیرت والے، جہے بندے غیرت والے انہاں کدی احسان نہیں بھولدا، اپنی اپنی سانجھ نہیں بھولدی، اپنا اپنا ہان نہیں بھولدا۔ ظفر صاحب آپ کی نظر، اپنی اپنی سانجھ نہیں بھولدی، اپنا اپنا ہان نہیں بھولدا، اساں تے تینوں یار نہیں بھولنا، اساں تے تینوں یار نہیں بھولنا، ویکھی سانوں بھولنا جاویں، جتھے بسیں سکھی بسیں، جتھے جاویں خیری جاویں۔ میں شکریہ ادا کروں گا آپ سب کی محبتوں کا کہ آپ نے میرے لیے ایک بڑی پرخلوص اور پرتکلف جو ہے محفل سجائی ہے اور کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، عمل میں اور مال و اولاد میں برکت عطا فرمائیں، اور آپ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ والسلام۔